السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، سامعین، حاضرین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان پر موضوع چل رہا ہے موسیقی کے تباہ کن اثرات، یعنی تباہ کن موسیقی۔ تو اس موضوع پر آپ حضرات کے روبرو کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ آج کے زمانے میں سائنسی تحقیقات بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ ڈاکٹروں نے انسان کے دماغ کو سمجھنے کے لیے دن رات یک کر دیا ہے اور اس کی بہت ساری تفصیلات کو سمجھ لیا ہے۔ چنانچہ آج میڈیکل کے اندر دماغ کے بارے میں اتنی بڑی تفصیلات پڑھاتے ہیں کہ پڑھنے والے تھک جاتے ہیں۔ موضوع بہت طویل ہوتا ہے۔ میں آپ کو ذرا دماغ کی بناوٹ اور اس کے فنکشن کے بارے میں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ پہلا یہ کہ ہمارے جسم کے سیل اور چیز ہیں اور دماغ کے سیل اور چیز ہیں۔ اگر جسم کا سیل ڈیمیج ہو جائے تو اس میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ خود بخود دوبارہ فعال بن جاتا ہے، لیکن اگر دماغ کا سیل ڈیمیج ہو جائے تو اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ دوبارہ کام کر سکے، وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور دوسری بات سماعت فرمائیں کہ جسم کے سیل کی غذا پروٹین ہے اور دماغ کے سیل کی غذا کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عورتیں بعض اوقات میٹھا انڈا بنا لیتی ہیں، جس طرح وہ نرم سی چیز بنتی ہے اسی طرح دماغ کا سیل بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے۔ اس کے اوپر ایک جھلی چڑھی ہوئی ہوتی ہے جس میں سارے دماغ کے ان ذروں کو اکٹھا کر رکھا ہوتا ہے۔ اگر وہ جھلی نہ ہو تو یہ سب جدا جدا ہو جائیں گے۔ یہ اربوں اور کھربوں چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسان کے سر کی کھوپڑی میں دماغ کی بہت ہی زیادہ تہیں ہوتی ہیں۔ اس کی لمبائی کو اگر لمبا کیا جائے اور لمبا کرنے کے لیے جیسے صف لپیٹتے ہیں تو لمبی ساری صف تھوڑی سی جگہ پر آ جاتی ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانی میموری کو بڑا کرنے کے لیے اور اسپیس زیادہ دینے کے لیے اس کی تہ در تہ بنا دی ہے، اور اس دماغ کو سر کی چھوٹی سی جگہ میں سما دیا ہے، کیونکہ سوچنے کے لیے اور یادداشت کے لیے بڑی سطح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر یوں ہی یک سطح ہوتی تو میرا خیال ہے کہ انسان کا سر ہی کہیں مٹکے سے بھی بڑا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا
کہ اس کی تہیں بنا دیں، یعنی ایک تہ جاتی ہے اور پھر ایک تہ آتی ہے، پھر ایک تہ جاتی ہے اور ایک تہ آتی ہے۔ گویا ایریا بڑھانے کے لیے انسان کے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے تہ در تہ بنا دیا ہے۔ اب تو انسان کے دماغ کے حصے معلوم کر لیے گئے کہ کس حصے کا تعلق کس عضو کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کی یادداشت کا تعلق انسان کے دماغ کے پچھلے حصے سے ہے، اس لیے اگر سر کے پچھلے حصے پر چوٹ لگے یا کوئی زور سے تھپڑ لگا دے یا ڈنڈا مار دے تو بعض لوگوں کی بینائی زائل ہو جاتی ہے، حالانکہ آنکھ ٹھیک آگے ہوتی ہے مگر دیکھ نہیں سکتی۔ ہمارا جو لیفٹ سائڈ کا کنٹرول ہے اس کا تعلق دماغ کی رائٹ سائڈ سے ہے، اور جو رائٹ سائڈ کا کنٹرول ہے اس کا تعلق دماغ کی لیفٹ سائڈ سے ہے۔ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ جس کو دائیں طرف فالج ہوتا ہے اس کے دماغ کے بائیں طرف میں خرابی ہوتی ہے، اور جس کے بائیں طرف فالج ہوا ہو اس کے دماغ کی دائیں طرف بھی خرابی ہوتی ہے۔ انسان کی سوچ کا ایک بنیادی مرکز ماتھے کے پیچھے فرنٹ سائڈ پر ہے، چونکہ سارے خیالات کا تعلق وہاں آ کر بنتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماتھے کو سجدے میں جھکانے کا حکم فرمایا۔ وہ میرے مولا سبحان اللہ، جہاں سوچوں کا مرکز ہے اس کو جھکاؤ اللہ کے سامنے کہ اے اللہ میری سب سوچیں تیرے قدموں پر قربان۔ جیسے انسان کی شکل ہے ہو بہو اسی طرح کی شکل انسان کے دماغ کے اندر بھی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ انسان کی ظاہری اعضاء کی ساخت اور ان کا قد و قامت اور ہے، اور دماغ میں ان کی قد و قامت اور ہے۔ مثلا دماغ کے اندر ہاتھ بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، پاؤں بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، مگر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ زبان کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس عضو کو کنٹرول کرنے کے لیے جتنے زیادہ سگنل بھیجنے کی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کو ایریا چاہیے تھا۔ اب ہاتھ ہلانے کے لیے تو اتنے بڑے ایریا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن زبان توبہ توبہ، جب بندہ ٹر ٹر کر رہا ہوتا ہے تو الفاظ ہی بہت تیز نکل رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت زبان 26 جگہوں پر لگ رہی ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں دماغ کے آپریشن بڑی کامیابی کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ اتنا نازک سا عضو ہے کہ اگر اس کو کوئی چھو لے تو بہت جلدی اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، مگر آج کے انسان نے نیورو سرجری کے اندر دماغ کے آپریشن بھی کر دیے ہیں۔ وہ دماغ سے گلٹی اور رسولی یعنی گانٹھ وغیرہ نکال دیتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کے جسم پر رعشہ طاری ہو جائے تو اس کے دماغ کے اس حصے کو نکال کر ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں اور اس کا رعشہ ختم ہو جاتا ہے۔ دماغ کے بارے میں اس دور میں بہت ہی زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے، لیکن افسوس کہ اس ساری ریسرچ کا فائدہ آج کفار اٹھا رہے ہیں۔ یہ ایک علمی نکتہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ باتیں مشکل محسوس ہوں، لیکن جو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں وہ اس نکتے کو سمجھیں گے تو حیران رہ جائیں گے اور تسلیم کریں گے کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ انسان کے دماغ کے اندر انفارمیشنز کے مختلف طریقے ہیں۔ اس کی مثال کمپیوٹر کی سی ہے۔ کمپیوٹر کے مختلف ان پٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر کی بورڈ کے ذریعے اور
بورڈ کے ذریعے اور ماؤس کے ذریعے انفارمیشن چلی جاتی ہیں. اس کے اندر بورڈ کے ذریعے اور ماؤس کے ذریعے انفارمیشن چلی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ایک کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ جوڑا جائے تب بھی انفارمیشنز دوسرے کمپیوٹر میں چلی جاتی ہیں. اگر مشین لینگویج کی ریکارڈ پنکچنگ مشین ہے تو آپ کا آرڈر آپ کارڈ نکال دیں، ان کارڈز کے ذریعے بھی انفارمیشن چلی جائے گی. تو ہارڈ ڈسک ایک ہی ہے مگر اس میں انفارمیشن جاننے کے کئی طریقے ہیں. اسی طرح انسان کے دماغ میں جو انفارمیشنز جاتی ہیں اس کے بھی مختلف طریقے ہیں. مثال کے طور پر ہم جو دیکھتے ہیں کہ اس دیکھنے کے ذریعے بھی دماغ میں انفارمیشنز جاتی ہیں. جو ہم سنتے ہیں اس سننے کے ذریعے بھی انفارمیشن چلی جاتی ہیں. جو ہم سوچتے ہیں اس سوچ کے ذریعے بھی انفارمیشن چلی جاتی ہیں. کسی چیز کو ہاتھ لگا کر چھوتے ہیں تو وہ بھی انفارمیشن جو ہے چلی جاتی ہے. اب ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کچھ انفارمیشنز ہم ارادتاً کر لیتے ہیں اور کچھ غیر ارادی طور پر بھی ہمیں مل جاتی ہیں. مثال کے طور پر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ نے ایک بورڈ دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہاں سے فلاں علاقے کے لیے 500 کلومیٹر ہے، اور آپ کو وہ بورڈ پڑھا اور آپ آگے چل پڑے. آپ نے صرف فاصلہ دیکھنے کے لیے اس بورڈ پر نظر ڈالی تھی، لیکن اور بھی بہت ساری انفارمیشنز خود بخود آ گئیں. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اگر بعد میں کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے بورڈ کہاں دیکھا تھا تو آپ کہیں گے کہ وہ 2 کلومیٹر پہلے دیکھا تھا. اگر کوئی پوچھے کہ اس کا سائز کتنا تھا تو آپ اس کو سوچ کر بتائیں گے کہ ہاں وہ مجھے 4/8 نظر آ رہا تھا. اگر وہ پوچھے کہ لکھائی کا رنگ کیسا تھا تو آپ کہیں گے کہ جی وہ نیلا تھا یا کالا تھا. اگر وہ کہے کہ وہ کتنی اونچائی پر لگا ہوا تھا تو آپ سوچ کر بتائیں گے کہ وہ زمین سے تقریباً 10 فیٹ یا 15 فیٹ اونچا لگا ہوا تھا. اب جب آپ نے فاصلہ دیکھا تو اس وقت آپ کی نیت یہ سب چیزیں دیکھنے کی نہیں تھیں بلکہ فقط فاصلہ معلوم کرنے کی نیت تھی. مگر دماغ ایسی چیز ہے کہ اس نے کتنی اور انفارمیشنز خود ہی حاصل کر کے جمع کر کے رکھ لی. بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع جو ہے شروع ہوا ہے، اب چلتا رہے گا انشاءاللہ العزیز. یہ وقت زیادہ ہونے کی بنا پر میں اس موضوع کو یہیں روکتا ہوں. انشاءاللہ اگلی کڑی میں بقیہ مضمون جو ہے آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت کہی سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.